ونسلم على رسوله الكريم وصحبه وآله وعشاقه وأهل محبته وأولياء طريقته وشهداء محبته أجمعين وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الأمين المكين الكريم بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بے شک بے شک 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، اور ناریوں کا دور تھا۔ کون سا دور تھا؟ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ یہ میرے آقا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ عزیزان گرامی خواب اللہ کریم نے کل آپ نے کیا سنا تھا کہ اذا اراد اللہ تبارک و تعالی ان یظہر ربوبیہ، جب ہمارے تمہارے پروردگار نے ارادہ کیا کہ اپنا رب ہونا ظاہر کرائیں، تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ وَأَخَذَ قَبْضَةً مِّن نُورِهِ، تو اللہ کریم نے فَقَبَضَ قَبْضَةً مِّن نُورِهِ، تو اللہ کریم نے اپنے نور سے ایک مٹھی بھرا۔ وَقَالَ یا نور کن حبیبی، اور رب تعالیٰ نے فرمایا اے نور تو میرا محبوب بن جا۔ گویا یوں کہا انت عشقی وانا عشق کا، ہے نور تو میرا عشق ہے میں تیرا عشق ہوں۔ انت ترانی وانی اراک، تو مجھے دیکھے میں تجھے دیکھوں۔ صرف تم ہوگے میں ہوں گا اور کوئی تیسرا نہ ہوگا۔ اب ایک سوچیں، ہم نے خود محسوس کیا ہے کہ وہ لوگ جو کبھی دنیا داری کے لباس لبادے اور فیشن میں شرابور تھے، محض ہماری صحبت میں رہنے پر وہ اسلامی لباس کے عادی بن گئے، چہرے پہ سرکار کی سنت بھی رکھا لی، ادائیں بھی عالموں مولاناؤں اور اسلامیات جیسی ہو گئی۔ صحبت کا اثر آج نہیں تو کل ہوتا ہے، یہ قربت سکھاتی ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک شہادت پیش کروں، اصحاب کہف دقیانوس بادشاہ جو کہ کافر تھا، اس کے ڈر سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ اس ملک کو چھوڑ کر بھاگے کہ کیسے بھی اپنے ایمان کو بچایا جائے۔ جان کی پرواہ نہیں تھی، ایمان کی پرواہ تھی کہ اگر ہم بھی چلے گئے تو جو گنے چنے مسلمان تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو جب رات کے سناٹے میں وہ نکل رہے تھے تو ایک کتا ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور کتا پیچھے ہو لیا تو یہ انہیں بھگانے لگے۔ تو اللہ کریم نے کتے کو بولنے کی طاقت عطا کر دی، اور کتا بولنے لگا اے اللہ والو اپنے سے دور نہ کرو، میں بھونکنے والے کتوں میں سے نہیں ہوں، مجھے بھی اس بادشاہ کی کہ کفر سے تنگی ہے، اس لیے اپنی صحبت میں لے لو۔ کیا معلوم اللہ کریم تمہاری صحبت کا اثر مجھے بھی عطا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ ساتھ تھے اصحاب کہف اور 8واں کا کتا تھا۔
قرآن کریم کے سورہ کہف میں یہ پورا واقعہ ذکر ہے، اور یہ کتا وہی ہے جس کا ذکر قرآن پاک نے یوں کہا، یوں کیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وہ اپنے بازوؤں کو پھیلائے بیٹھا ہے غار کے منہ میں۔ وَقَلْبُهُمْ قِطْمِيرٌ کا لفظ اسی سورہ کے اندر موجود ہے، تو ان کا جو کتا تھا اس کا نام قطمیر تھا۔ بروز حشر یہ کتا جنت میں جائے گا، بے شک لیکن جسم کتے کا نہیں ہوگا، اس کی روح نکال کر وہ کافر جو پاک تھا اس کے جسم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ کافر اس کافر کی روح نکال کر کتے کے اندر ڈال کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کئی جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ آقا علیہ السلام کی اونٹنی قصوہ وہ بھی جنت میں جائے گی، قصوہ، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی یہ بھی جنت میں جائے گی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جس چڑیا نے خبر دی تھی انگوٹھی کی، ہدہد، تخت بلقیس کی خبر دیا تھا اسے، تو ہدہد کو بھی اللہ جنت عطا کرے گا۔ ہدہد کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ کئی چیزیں، تو صحبت کا میں یہ بتا رہا تھا کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ کتا اگر آدمی کی صحبت میں رہے تو آدمی بن جائے، عالم کی صحبت میں عام انسان رہے تو وہ صاحب عمل بن جاتا ہے، اس کی ایمان میں پختگی، بالیدگی اور مضبوطی آ جاتی ہے۔ حضرت جناب ابو بکر صدیق سبحان اللہ، ہجرت کی رات غار ثور میں الحمدللہ فقیر نے مصطفیٰ کریم کے ٹھہرنے کی وہ جگہ اپنی نظروں سے دیکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، غار ثور میں ہو کے آئے، آج بھی وہاں وہ لگتا ہے کہ واقعی میں سانپوں کا غار ہے۔ سانپ کے موجودگی کی جو اسمیل ہوتی ہے، خوشبو، وہ آج بھی وہاں پائی جاتی ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کی خوشبوئیں بھی موجود ہیں۔ اگر سانپ اتنے پرانے سانپ کا زہر اور اس کی اسمیل خالی ہوتی تو لوگ دہشت سے نہیں جاتے۔ سرکار کی خوشبوئیں وجود وہاں غالب ہے، اس لیے لوگ مانوس ہیں اور رہتے بھی، جاتے بھی ہیں، ٹھہرتے بھی۔ کوئی چھوٹی موٹی چڑھائی نہیں ہے، 5,500 فٹ سے زیادہ اونچی کی چڑھائی ہے، اتنی اونچی چڑھائی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی بلندی پر ہوگی۔ تو وہاں جبریل حضرت ابو بکر صدیق 3 راتیں اور 3 دن سرکار کو لے کر رہے، اور تینوں دن تک آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر کے زانوں پر سر رکھ کر سوتے رہے۔ تو نظر حضرت ابو بکر کی مصطفیٰ پر، اور مصطفیٰ کی نظر ابو بکر پر۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ اللہ کریم نے اپنے نور کا مٹھی بھرا اور کہا اے نور تو میرا محبوب بن جا، انت عشقی وانا عشق کا، میں تیرا عشق تو میرا عشق، تو مجھے دیکھے میں تجھے دیکھوں۔ اچھا، ایسا اکثر ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی لائٹیں لگی ہوں اور پھر آپ بڑی سی بھوپا جلا دیں، بڑی سی لائٹ جلا دیں تو چھوٹی لائٹوں کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، اور یہ بڑی لائٹ کی روشنی غالب آ جاتی ہے۔ جلوے، میں یہ نہیں کہتا کہ ابو بکر کا حسن کم ہے، لیکن حسن مصطفیٰ کے آگے تو کچھ بھی نہیں نا۔ تو مصطفیٰ کریم کے حسن کا رنگ حضرت ابو بکر پر چڑھ گیا۔ تو ہوا یہ کہ ہجرت کی رات جب غار سے نکلے اور پھر وہ روانہ ہوئے مدینے کے، چونکہ یہ مصطفیٰ کریم کی سیاست تھی،
کہ سرکار غار ثور کے لیے گئے، لیکن غار ثور مدینے کی طرف نہیں، بالکل الٹی سائڈ میں، اور یہ کافروں کو چکمہ دینا مقصود تھا۔ میرے آقا سے بڑا سیاسی لیڈر کون ہو سکتا ہے؟ سرکار کو جنگی تمام تر علم علوم اللہ پاک نے عطا فرما دی، تو ادھر چلے گئے، اور جب وہاں سے نکلے اور ام معبد کی بستی کے قریب سے سرکار گزرے، وہاں بھی جلوہ مصطفیٰ کا میں ذکر کئی بار کر چکا ہوں، کہ ہجرت کے باب میں ہم بیان کریں گے، لیکن جب میرے آقا علیہ السلام مدینے کے قریب ایک مقام ہے مزرع المعتدل، مزرع المعتدل، مزرع کہتے ہیں باغیچے کو، کھجوروں کا باغیچہ، اب معتدل باغیچہ، تو مدینے شریف سے تقریباً 14-15 میل پہلے یہ باغیچہ ہے مزرع المعتدل۔ تو وہاں پر آقا علیہ السلام کے آمد کی خبر لگی، تو سرکار اسی باغیچے میں آ کے بیٹھے، وہ 2 پتھر ہے آج بھی مزرع المعتدل میں، اور اس پتھر کے پیچھے جو پتھر ہے وہ دیوار کا کام کرتا ہے، وہ بھی بہت محفوظ ہے، ترکیوں نے اس کو نشاندہی کر دیا ہوا، تو اس لیے بچا ہوا ہے۔ تو آقا علیہ السلام ایک پتھر پر بیٹھ گئے اور دوسرے پتھر پر حضرت ابوبکر صدیق بیٹھ گئے۔ جب یہ دونوں یار جا کر بیٹھے، میرے آقا علیہ السلام اور یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، سرکار کے صدیق ہیں نا، ہمارے تمہارے تھوڑی ہیں جو پیٹ پھیرتے ہی کچھ ابھی کچھ تھے ابھی کچھ اور ہو جائیں گے، وہ میرے آقا کے صدیق ہیں، جب غار میں ساتھ ہیں تو مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور یہ دونوں جا کے بیٹھے، تو دیہاتی بدو لوگ سرکار سے ملنے کے لیے آتے، تو جو آنے والے آتے تو وہ سرکار علیہ السلام کے ہاتھوں کو کب بوسا دیتے، اور ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھوں کا بھی بوسا لے لیتے۔ ذرا دیر گزری تو حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں خیال گزرا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بدو ہمیں اس لیے چوب رہے ہیں کہ ہمیں کہیں مصطفیٰ نہ سمجھتے۔ تو آپ کو تو معلوم ہے کہ سرکار علیہ السلام کے اوپر ہمیشہ بادل سایہ کیے رہتا تھا، دھوپ تو لگتی نہیں تھی، لیکن پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی چادر سرکار پر تان دی، تاکہ آنے والے سمجھیں کہ یہ جو بیٹھے ہیں یہ آقا ہے، اور یہ جو چادر تلے کھڑا ہے یہ ابوبکر غلام ہے۔ غلامی کا حق جو انہوں نے ادا کیا، جو انہوں نے عطا فرمایا، وہ کسی نے نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا چہرہ رنگ مصطفیٰ میں رنگ گیا، جلوہ مصطفیٰ کا رنگ ان پر غالب آ گیا۔ اب بلا شبہ سمجھیے کہ جب رنگ اور روشنی اور ذات بڑی ہو تو چھوٹی ذات پر اپنا اثر ڈالتی ہے، چھوٹی شخصیت پر اپنا اثر مرتب کرتی ہے۔ سرکار کے جلوے ابو بکر کے جلووں پر غالب ہے تو چہرہ مشتبہ ہو گیا، اور یہ عشق کے رنگ میں رنگے گئے۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق، جلوہ مصطفیٰ، چہرہ ابو بکر کا مگر رنگ مصطفیٰ کا، آنکھیں ابو بکر کی مگر بینائی مصطفیٰ کی، دماغ ابو بکر کا مگر فراست مصطفیٰ کی، سینہ ابو بکر کا مگر دھڑکن مصطفیٰ کی۔ جو فیصلہ وہ فرماتے، یقین فیصلہ ابو بکر کا ہوتا مگر حکم مصطفیٰ کا ہوتا، اور یقیناً حکومت ابو بکر کر رہے تھے مگر فرمان مصطفیٰ کا چلتا۔ گویا ابو بکر بتا رہے ہیں کہ میں ابو بکر غلام تھا، غلام ہوں، غلام ہی رہوں گا۔ مدنی آقا
آقا تھے، آقا ہیں، آقا ہی رہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. گویا حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں. اور ہمارا بھی عقیدہ ہی ہے، ہم غلام ہیں اور آقا کے غلام کے غلام کے غلام کے بیٹے ہو جائیں ہمارے لیے تاجری. میں آپ کو جہاں لانا چاہتا تھا وہ ذہن اب قریب کیجیے. 3 دن 3 راتیں ابو بکر کے چہرے پر جلوہ مصطفیٰ ڈائریکٹ پڑے تو ابو بکر کا چہرہ مصطفیٰ کریم کے چہرے کے مشابہ ہو جائے کیونکہ رنگ مصطفیٰ غالب آ گیا. تو اب سوچئے چوتھے حجاب میں ایک ستارہ جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، جسے جبریل نے 72,000 بار دیکھا، وہ چوتھے حجاب میں رب کے بالکل قرب تھا اور وہ ذات مصطفیٰ تھی اور رب کے جلوے ڈائریکٹ مصطفیٰ پر پڑ رہے تھے. تو آپ کیوں نہیں یہ سمجھتے کہ دنیا میں ہم اور تم انسان تو ہیں لیکن ہماری بشریت اور ہے، مصطفیٰ کی بشریت اور ہے. یاد رکھیے یقیناً چہرہ مصطفیٰ کا ہے مگر اس چہرے میں جلوہ خدا کا ہے. بے شک آنکھیں مصطفیٰ کی ہیں مگر دیکھنا خدا کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے مگر بولنا خدا کا ہے، ہاتھ مصطفیٰ کے ہیں مگر کرنا خدا کا ہے. اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں بول رہا، خود قرآن کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اور رب تعالیٰ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، اور فرمایا والنجم اذا هوى، اور فرمایا وما صاحبكم بمجنون، اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ ایسے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم. تبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت بلا کو. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. اللہ کے جلووں کا رنگ مصطفیٰ کے جلووں پر غالب آ گیا. تو چہرہ تو مصطفیٰ کا ہے مگر اس چہرے میں جلوہ خدا کا ہے. بے شک اور خدا جو مکین و مکان، زمین و زمان، چنین و چنا سب سے پاک ہے. اگر مصطفیٰ کی بشریت ہے تو مکے اور مدینے کی گلیوں میں مصطفیٰ کا چلنا تو دیکھو نا، اور اس دیکھنے میں یہ دیکھو تم بھی ساتھ چلو، تمہارا سایہ ہے مصطفیٰ کا سایہ. تو اللہ کے جلووں کا رنگ چڑھ گیا. اب جنریہ رنگی ہے، عشق کا رنگ چڑھ گیا. رب نے فرمایا محبوب انت عشقی وانا عشق کا، یہیں سے شروع کرا تھا انت عشقی وانا عشق کا. محبوب تو میرا عشق، میں تیرا عشق، تو مجھے دیکھے میں تجھے دیکھوں. اللہ کریم فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ چڑھ گیا اور کون ہے جو اللہ سے بہترین رنگ چڑھا دے؟ تو اللہ کا رنگ تو میرے مصطفیٰ کے جلوے رنگ خدا میں رنگے گئے اور پھر مصطفیٰ کریم کی جو چادر تھی وہ نوری چادر وہ جلوے خدا کے رنگ میں رنگ دی گئی اور ابو بکر کی چنریا مصطفیٰ کریم کے چلووں کے رنگ میں رنگ دی گئی. پھر وہ عشق کا جو رنگ ہے وہ اپنا کام کرتا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے فرمایا محبوب انت عشقی وانا عشق. دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے، دیدار ہوتا رہا.
रब ने महबूब को देखा, महबूब ने रब को देखा, रब ने महबूब को देखा, महबूब ने रब को देखा। दीदार होता था, जलवे बखेरी जाती रही, रंग अल्लाह ताला ने अपने रंग में महबूब को रंगा, इतना रंगा कि फिर अल्लाह करीम ने एक दिन फरमाया, या नूर व या हबीबी तकल्लम बिन्नी, ऐ महबूब मुझसे बातें कर। अब जब देख देख के वक्त गुजर गया, वो होता है ना, आजकल हमने देखा है कि कई आज के जो इश्क मजाजी है और इस दौर के जो नौजवान दोशीज़ा और दोशीज़ाएं और ये जो नौजवान बच्चे हैं, इनका इश्क ऐसा कि मत पूछिए कि फोन पे तो खूब बातें हो रही हैं, जब आमने सामने आए तो बोलती बंद है, बस एक दूसरे को देखे जा रहे हैं, आवाज निकली ना रही। मुद्दत बीत गई, तब समझ में आया कि भाई अब कुछ बोलना है। तुम्हारे इश्क का ये हाल है कि तुम्हारा जी नहीं भरता, तो वो महबूब जिसने अपना महबूब यगाना पैदा किया, खुदा आला हज़रत फरमाते हैं, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, यही बोले सिगरा वाले चमने जहां के खाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक। फारसी में इरशाद हुआ, क़ल्लब्तु मग़ारिबहा व मशारिक़हा, लम अजिद मिथलका या रसूल अल्लाह, ए आका हमने जमीन और आसमान के तमाम तर तहों को पलट कर देख लिया, लेकिन सरकार आप जैसा किसी को नहीं देखा। क़ल्लब्तु मग़ारिबहा व मशारिक़हा, मेरे अजीजों, मुस्तफा करीम के जलवे दिलाने। तो फिर रब ने फरमाया, महबूब मुझसे बातें करो। तो महबूब ने क्या इरशाद फरमाया, अभी उसको गांठ बांध लीजिए, सुन लीजिए। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह की पहली मखलूक पहली बार अपने रब के हुजूर बोली तो क्या बोली, ला इलाहा इल्लल्लाह। गवाही दी नहीं है कोई माबूद सिवाय खुदा के। और ये गवाही सबसे पहले दुनिया में जो पहली मखलूक आई, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अल्लाह के रब होने की गवाही पेश की, मैं कोई माबूद नहीं है अल्लाह के सिवा। जवाब में रब ने फरमाया, मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा मुकम्मल हुआ हमारा। हम जानते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा है, और कहते भाई नबी पाक ने दिया है, लेकिन इसका वजूद कैसे हुआ आज समझ में आया। आप इसको याद रखें। और इस कलमे को रब ने बोला, फिर महबूब ने बोला, पहले महबूब ने बोला और जवाब में रब ने बोला, इरशाद फरमाया। तो न जब ज़मीं थी, न ज़मान, न चुनी, न चुना, न मकी, न मकान, न यहाँ, न वहाँ, न इधर, न उधर, न आगे, न पीछे, न दाएं, न बाएं, न जलवे, न रोशनी, न अंधेरा, न उजाला, कुछ भी तो न था, सिर्फ ज़ाते खुदा और ज़ाते मुस्तफा है। तब रब तआला ने अपने नाम के साथ अपने महबूब के नाम को जोड़ दिया। बेशक। और तुम जालिमों, जाहिलों, मक्कारों, बेइल्म गवारों ये कहते हो कि ये सुन्नी मौलवी नबी पाक के नाम को जहां देखो अल्लाह के नाम के साथ जोड़े रहते हैं। मैंने नहीं जोड़ा है, ये तुम्हारे बाबा, दादा, काका, नाना और ये दुनिया की कोई चीज जब भी न थी, न दुनिया की, न आसमान की कोई चीज मौजूद न थी, सिर्फ ज़ाते खुदा और ज़ाते मुस्तफा। तब इस कलमे का वजूद हुआ। रब महबूब ने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो अल्लाह ने अपने महबूब को के नाम को फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब ने फरमाया, महबूब ने फरमाया कि मौला तू एक है, तो रब तआला ने फरमाया महबूब तू मेरा रसूल है। ये गवाही हमारी तुम्हारी नहीं, ये रब की गवाही है। तो जिसे रब ने बनाया और इतना बुलंद बनाया, अब उसको पूरी दुनिया मिलकर हटाना चाहे तो खुद घट जाए।
مگر مصطفیٰ کی شان کو نہ کوئی گھٹا سکا ہے نہ گھٹا پائے گا. مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے, آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا. سبحان اللہ. آئیے آرہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں.